السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کا بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اچھا، ویسے یہ ویڈیو جتنی بنائی میں نے تو اس میں یقین مانے مقصد صرف اتنا تھا کہ کچھ دوست کچھ ہیں لیکن وہ اس طرح کے کامنٹس کر دیتے ہیں، جی یہ ایسا۔ یار مجھے الحمدللہ مطلب اتنے مشکل ٹائم سے گزر کر آیا ہوں نا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے بہت کرم کیا۔ اور تو اس کی وجہ سے یہ چھوٹی موٹی چیزیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ میں بہت مشکلیں دیکھی ہیں، بہت تگڑی تگڑی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا کہ کوئی نیچے کامنٹس میں کسی نے 2 بندوں نے کوئی بات لکھ دی، بہت کم ہوتا ہے، ایسے مہربان کم ہیں، لیکن ہیں۔ تو اگر کوئی لکھ دے تو اس سے مجھے الحمدللہ مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ صرف اس لیے، ویسے فرق پڑتا ہے لوگوں کو، مجھے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ میں یقین مانے بہت رف چیزوں سے گزرا ہوں۔ تو پھر دوسرا یہ کہ کسی بھی کاروبار میں کوئی بندہ جب خصوصاً بزنس میں، عام زندگی بھی مشکلوں سے ہر بندے کی بھری ہوئی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ زندگی کبھی بھی مٹھائی کے ڈبے کی طرح نہیں ہو سکتی ہے کہ مجھے 10 گلاب جامن چاہیے وہ ڈال دو، ایک آدھا پاؤ برفی ڈال دو، اور ایک پاؤ جو ہے نا وہ بیچ میں چمچم ڈال دو، اور مجھے جو ہے نا وہ رسگلے نہیں پسند وہ نہیں ڈالنا۔ تو وہ اس طرح نہیں ہے، پھر جب دل کرے میں وہ کھاؤں، اس طرح نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس فیز میں چل رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ ڈاؤن فال کی طرف اس کا شروع ہو گیا، ڈاؤن فال اس کا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ میں اکثر چھوٹے بھائی کو، دوستوں کو کہتا ہوں یار کہ زندگی میں بھی وہی رول چلتا ہے کہ نو پین نو گین۔ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، آپ تکلیفوں سے گزر نہیں رہے ہو، ہاں یہ ضرور ہے تکلیفوں سے گزرنا 2 طرح کا ہے، ایک گدھا گزرتا ہے، ایک گھوڑا گزرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ویسے ہی میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی، گدھے کو جتنا بھی مارو اس نے کچھ نہیں حاصل کرنا، وہ گدھا جو ہے اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے۔ گھوڑا بہت سمجھدار جانور ہے، وہ جب تکلیف سے اس کو کوئی اس کا مہربان گزارتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ گدھے کو بھی اس کا مہربان تکلیف سے گزارے، اس کو اتنا فرق نہیں، لیکن جب کسی گھوڑے کو اس کا مہربان اور سمجھنے والا وہ اس کو تکلیف سے گزارتا ہے، وہ چیزیں سیکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات اتنی سمجھتا ہے کہ مجھے سکھانے کے لیے یہ کچھ کہہ رہا ہے، ورنہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ کوئی بیان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جینون اپنی زندگی سے حاصل کیا ہوا ایک سبق بتا رہا ہوں کہ ڈاگز بھی دکھاتا ہوں، صبر کر تھوڑا مسئلہ۔ تو جینون بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارا مالک ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ بہت پیار کرتا ہے، وہ پیار ہی کرتا ہے۔ اس نے آج تک ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہماری آنکھیں بند نہیں کر دی، ہمارے اوپر فالج نہیں آ گیا، ہماری طاقت اسی طرح ہے، ہم کھانا اسی طرح کھاتے ہیں۔ خیر، تو قصہ مختصر یہ کہ میرے ایک دوست ہیں، پٹھان ہیں، ریاض بھائی، اللہ ان کو عزت دے، آباد رکھے۔ ایک دن انہوں نے بڑی عجیب بات کی، مجھے کہنے لگے فرم بھائی ایک دفعہ میرا یورین کا ایشو ہوا اور نہیں آ رہا تھا یورین، تو ڈاکٹر نے انجیکشن دیے تھے، اور وہ بھی کہے تھے کہ بالکل جب انتہا ہو جائے پین کی تب لگانا ہے اس کو، ورنہ عادت بن جائے گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں وہ لگاتا تھا انجیکشن۔ تو ایک دن میں نے اپنے بھائی کو کہا، میرا بھائی میرے پاس ہوتا تھا ہر وقت، تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنے آرام سے جاتے ہو واش روم میں اور آ جاتے ہو، اور اگر مجھے کوئی بندہ کہے نا کہ میری زندگی کی جتنی کمائی ہے وہ لیتا ہے، بس میرا یہ یورین آرام سے آ جائے اور میں ایک دفعہ نکل کے باہر آؤں، تو میں اس پر ایگری ہوں۔ یار یقین مانے، کیونکہ اس وقت میں بھی میرا آپریشن ہوا تھا بیسیکلی، تو میں اس پین میں تھا، تو مجھے سمجھ آیا واقعی کہ یار ہاں اللہ کی دی ہوئی ایک 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 نعمت بہت قیمتی ہے، لیکن جب وہ نہیں ہوتی ہے میں احساس تب ہوتا ہے۔ خیر، تو قصہ مختصر یہ کہ زندگی تو تکلیفوں میں ہی گزرنی ہے ہر ایک کی، ہاں دل سکون میں کس کا ہے، وہ اس کا ہوگا کہ جس نے چند ایک چیزوں کو سمجھا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے، جب ہم یہ جان جاتے ہیں ہمارا مالک ہم سے پیار کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یار کہ وہ ہمیں تکلیف میں ایسے ہی نہیں ڈال رہا ہے، فضول میں نہیں ڈال رہا، کسی وجہ سے ڈال رہا ہے، بس وہ کیوں ڈال رہا ہے میں وہ سمجھوں، شاید کہ میرے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے، مجھے احساس ہو دوسروں کی تکلیفوں کا، میں تکلیفوں سے گزروں گا، مجھے پتہ چلے گا جو تکلیفوں سے گزرتے ہیں ان کے اوپر گزرتی کیا ہے، ان کی رات کیسے گزرتی ہے، ان کے
زبان پر اگر شکوہ نہیں بھی ہے، ان کی سانسوں سے شکوے نکل رہے ہوتے ہیں ان کا. تو یہ دنیا ایسے نہیں بنائے گی کہ بس جو جس نے کر لیا اس نے موج کر لی جی بس ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ایک ایک چیز کا اکثر ایک اور بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے کسی کے حق میں کوئی غلطی کی اور اس نے اس سے پھر معافی مانگ لی تو یہ تو بڑے مزے والا کام ہو گیا. لیکن میرے خیال میں اگر اس نے معافی مانگ لی تو صرف قیامت والے دن اور اس نے معاف کر دیا تو صرف قیامت والے دن کا حساب میرے خیال میں مجھے ایسے لگتا ہے قیامت والے دن کا جو حساب ہے وہ ختم ہوا ہے. باقی اس سے جو ہے نا اسے اس کی جو فیلنگز اور جو ٹائم اس نے اس پہ مشکل ڈالا ہے وہ اس کو اس دنیا میں دینا پڑے گا. اس کو اس سے گزرنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. وہ اس کے اوپر بقایا ہے. وہ اس سے نہیں بچ سکتا. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ یار ایک بھائی نے کہا کہ جی آپ مشکل ٹائموں سے گزریں تو ہمارے لیے کوئی ایسی دیکھ. تو بھائی میں تو مشورہ دے سکتا ہوں اور اس کے بعد ساری باتیں ہوتی ہیں بجٹ کے بیچ میں رہتے ہوئے. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کا بجٹ کتنا ہے. اور یہ گھوڑے ہیں یار الحمدللہ میں نے اس دن ویڈیو میں دکھایا تھا. یقین مانے وہ G13 میں گھوڑے جا رہے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا. مجھے بہت پسند ہے میں شروع سے. تو میں ان کو دیکھ رہا تھا. میں نے وہ ویڈیو بنائی نکل کے باہر دیکھا. میں نے کہا یار بہت پیارے گھوڑے ہیں. تو پھر اللہ نے اپنے دے دیے. تو بہرحال ابھی رہی بات فیمیلز کی بریڈنگ میں آنے کی تو یار دیکھیں ایک بات تو سمجھ لیں کہ تکلیفوں سے تو گزرنا ہوگا. بزنس چیز ہی ایسی ہے جو بندہ تکلیف سے نہیں گزرتا آسان کام کی طرف جاتا ہے. اس کا مطلب وہ کچھ بلڈ نہیں ہو رہا اس کے اندر یا اس کے باہر بھی. تو یہ تو سمجھنے والی بات. دوسرا یہ کہ فیمیلز میرے پاس 38 فیمیلز ہیں. تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اگر کسی کو نہیں مامو ٹھیک ہے بس شور کریں گے. تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کسی کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے میں کہ لیکن ہاں ان کی پرائس تو پھر ڈیفینیٹلی ہے. 7 لاکھ سے کم میرے پاس کوئی فیمیل نہیں ہوتی. 10 لاکھ 12 لاکھ 18 25 30 کی میں بھی امپورٹڈ ہیں. ورلڈ چیمپئن کی بچی کھڑی ہے. تو بہرحال 100 باتوں کی ایک بات کہ آپ اپنا بجٹ بتائیں گے میں اس بجٹ میں کوئی آفر دے سکتا ہوں کہ ہاں یار چلو ٹھیک ہے آپ کا بجٹ کم ہے یہ فیمیل لے لیں ہاف اینڈ ہاف پہ رکھ لیتے ہیں. آپ لے جائیں فیمیل. کھانا پینا آپ کا کیئر آپ کی اور باقی کیپنگ میں کرواؤں گا. اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی وعدہ کٹائی وہ سارا کچھ دیکھتے رہیں گے. یہ ورلڈ چیمپئن کی بچی ہے. اچھا تو اس کے بعد میٹنگ میں دوں گا امپورٹڈ میلوں سے. اور جیسے ہی فیمیل لیٹر دے گی تو بھائی جان لیٹر ہاف اینڈ ہاف چونکہ ہاف پیسے دیے ہیں تو لیٹر ہاف اینڈ ہاف اور اس کے بچے میں آپ سے بائی کروں گا. اور یہ آفر ہوتی ہے. تو اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے لیے کر سکتا ہوں. تو پیارے بھائی اس میں یہ ہے کہ ہاں بچے جب آئیں گے تو اگر ہاف پیمنٹ دی ہوئی ہے تو ہاف اینڈ ہاف آدھی جو ہے نا وہ کیا نام ہے آدھے بچے آپ کے آدھے میرے. اسٹڈ کا کوئی پیسے نہیں لیتا ہوں. اسٹڈ کے کوئی بچے نہیں. اور بچے جو آپ کے ہوں گے آپ کے حصے میں آدھے آئے ہوئے ہوں گے تو وہ آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ پے کر کے میں بچے اٹھا لوں گا. بچے آپ کو 40 سے 45 دن رکھنے ہیں. تو یہ ہے اس میں دے سکتا ہوں. میں ایویں ہی کہوں جی آپ یہ کر لیں گے بھائی نہیں ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب بلنڈر ہوں گے اگر آج میں یہ آفر دوں جی بس جی مجھے سب پہ پیار آ گیا یہ ہو گیا. لیکن پیار تو سب سے ہے اللہ جانتا ہے. میں جو کہ بہت ساری چیزوں سے گزرا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یار وہ پریشانیاں اور وہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں. تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جینون مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ اسپینڈ کیا ہو. تو ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ ہاف اینڈ ہاف پہ بھی دے سکتا ہوں. لیکن اس کے لیے بھی بجٹ کم سے کم بھی آپ کا کم سے کم بھی 5 لاکھ روپے تو ہونا چاہیے. اس سے کم میں نہیں کیونکہ بچہ 1.5-2 لاکھ روپے میں 2.5 لاکھ روپے سے کم نیچے دیتا ہی نہیں ہوں. 2 لاکھ روپے میں پری بکنگ ہوتی ہے. تو اس طرح کے سین ہے. اور باقی یہ ہے کہ مامو عثمان اندر لائٹیں آن کرو ذرا. تو اذانیں بھی ہو گئی ہیں بس اندر آپ کو ایک نظر مرواتا ہوں. اور تو یہ ابھی قیمہ اور سبزیاں اور بوائل رائس تیار ہیں. رائل کینن کچھ دنوں سے ہماری ختم ہوئی پڑی ہے 2-3 دن سے. بہرحال انشاءاللہ ابھی آ جائے گی. اور دوسری فوڈز پہ رسک نہیں لیتا ہوں یار.
اکثر دوستوں کو پتہ ہے، بتایا ہوا بھی ہے، اس پہ پوری ویڈیو بنائی تھی ڈیٹیل کے ساتھ کہ یار دوسری فوڈز پہ اس لیے رسک نہیں لیتا ہوں کہ یار امپورٹڈ ڈاگز ہیں، بڑی مشکل سے جوڑے ہیں، تو وہ یہ سستے کے چکر میں یا پھر وہ کہ چلو یار یہ اویلیبل ہے اسی سے گزارا کر لیتے ہیں، اس میں ان بندہ نقصان کر بیٹھے، فائدہ کو نہیں۔ تو یہ ہے جی، یہ فیمیل میں ہمارے پاس 4 میل ہیں اور باقی ساری فیمیلز ہیں، آلموسٹ کچھ 39-40، اور بریڈنگ والا سیٹ اپ ادھر الگ ہے، وہ دکھایا ہوا ہے دوستوں کو۔ تو ان شارٹ بہرحال وہی کہ یار ایویں کسی کا جو ہے نا وہ موڈ بنانا اور پھر اس کو لارے پہ لگائے رکھنا، اس کا فائدہ کو نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جن چیزوں میں سپورٹ کر سکتا ہوں میں ان میں تو حاضر ہوں، لیکن جن میں جینونلی ہو نہیں سکتی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی ٹائم ضائع کروں گا اور اپنا بھی کروں گا۔ باقی بزنس کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں یار کوئی بھی کام ہے وہ اچھے لیول پر کرو، تگڑے لیول پر کرو، اس میں نیت صاف رکھو اور اپنی طرف سے کسی کے لیے برا نہیں سوچو۔ ہاں زندگی ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن سے کوئی بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ سینیری۔ ہر بندے کے پاس اپنی ٹائپ کی اپنی سائڈ کی سٹوری ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار کیا یہ سٹوری سنا کے آج رات کو اگر میں اللہ کی طرف جانا پڑ جائے، ممکن ہے یہ ہفتہ میرا آخری ہفتہ ہو، تو اسی لیے ریٹرن میں ساری چیزیں دیتا ہوں کہ میرے باپ بھی جو کہنا چاہتا ہے، میرا چھوٹا بھائی چلا رہا ہوگا ڈیفینیٹلی، ابھی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو کیا اللہ کے سامنے جا کے میں جواب دے سکوں گا؟ اور ادھر جو پکڑا گیا کہ لگ پتہ جائیں گے میرے بھائی۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے جی، کوئی وہ اس طرح کا بیان والا تو سین تھا نہیں، لیکن بعض باتیں ایسی تھیں جو مجھے پھر کرنی، تو دعاؤں کی درخواست ہے جی، اذان ہو گئی، نماز پڑھتے ہیں، کرتے ہیں اللہ کو یاد، اور دعاؤں کی بہت درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔